بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے وہ سعودی عرب میں تو آج میں خاص فرسٹ ربیع الاول ہے۔ ابراڈ میں بھی، امریکہ میں، ادھر جہاں پہ سعودی عرب کے ساتھ چل رہے ہوتے وہاں پہ بھی ہوگی۔ پاکستان ایشیا میں، پاکستان انڈیا میں آئی تھنک کل ہے، آج چاند نظر آ جائے گا انشاءاللہ۔ ربیع الاول کا جو وظیفہ ہے فرسٹ ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک، یہ تقریباً 4 سال سے میں خود بھی کر رہا ہوں، تو میں کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ اس کے بے انتہا فائدے ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی چیز جب آپ کرتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، تو ہمیشہ اس کی امپورٹنس کو دیکھا کریں، اس کے فائدے مت دیکھا کریں، اہمیت کو دیکھا کریں۔ فائدے اللہ تعالیٰ خود بخود ہی آپ کو دے دیں گے، لیکن اگر آپ صرف فائدے کو دیکھ کے کریں گے نا تو شاید آپ کو اس کی امپورٹنس کی اتنی، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو اتنی وقت نہیں ہوگی، اور دوسری چیز یہ کہ آپ اس کو اس حیثیت سے پڑھیں گے بھی نہیں۔ تو فرسٹ ربیع الاول کو آپ نے یہ شروع کرنا ہے۔ فرسٹ ربیع الاول مغرب کے بعد سے آپ شروع کر سکتے ہیں، جہاں ہو گئی ہے وہ ابھی سے شروع کر لیں، اور 12 ربیع الاول تک آپ نے اس کو کرنا ہے۔ اور 12 ربیع الاول تک اس کو کرنے کے بعد آپ نے اس کا ثواب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا ہے، اور پھر ان کے گھرانے کو، صحابہ کو، ازواج مطہرات کو، اہل بیت کو، انبیاء کو، سب کو اس کا ثواب پہنچا دیں۔ خصوصی اس کا ثواب جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آپ نے پہنچانا ہے، کیونکہ انہی کے لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں۔ 1.25 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ 1.25 مینس 1,25,000۔ اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں، ہر نماز کے بعد 2,000 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، تو وہ ڈیوائڈ ہو جائے گا، تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا، نہ کہ آپ ایک ساتھ اس کو پڑھیں۔ اب کون سا درود شریف پڑھیں؟ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے کہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے یا وہ پڑھنا ہے۔ کوئی بھی جو سب سے چھوٹا درود ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور اگر آپ درود شریف پڑھتے ہیں اور وہ آپ کی زبان پہ رواں بھی ہے، آپ ایزیلی اس کو پڑھ لیتے ہیں، تو وہ والا درود شریف پڑھ لیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے یہی درود شریف پڑھنا ہے، آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ پڑھ لینا نا، 12 ربیع الاول کو آپ نے اس کو پورا کمپلیٹ کرنا ہے 1,25,000، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو پیش کرنا ہے۔ اور اس کے کیا بینیفٹس ہوں گے وہ اپنے دماغ سے نکال لیں۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، تو ہم اس کو تحفتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم یہ درود شریف کا جو ایک تحفہ ہے وہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ فائدے اس کے آپ کو آٹومیٹکلی خود ہی مل جائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ نصیب ہو جائے، رزق میں برکت، پریشانیاں، مشکلات، بیماریاں یہ تو ختم ہو جائیں گی، یہ تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اس کی۔ اب کوئی انسان سن کے کہے گا یہ کیسے گارنٹی دے سکتے ہیں؟ بھائی گارنٹی اس لیے دے سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پڑھنے سے انسان کوئی اور چیز کا کوئی فائدہ ہو نہ ہو وظائف میں، لیکن اس کا اتنا فائدہ ہے کہ ہر چیز آپ کی اللہ تعالیٰ پوری کروا دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی مشکل ہے تو اس کو حل فرما دیں گے، رزق کی پریشانی ہے تو اس کو بڑھا دیں گے، بیماری ہے تو اس کو ختم کروا دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں، کیونکہ یہ چیزیں میں خود بھی کر رہا ہوں، اس لیے میں ہر سال یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اس دفعہ 1-2 دن لیٹ ہوگی ویڈیو، میرے ذہن میں ہی نہیں تھا، تو مجھے ابھی یاد آیا، یہ سمجھ لیں، تو میں نے کہا میں فٹافٹ بنا دوں، میں لوگوں کو بتا دوں، تاکہ جو بھی شروع کرنا چاہے اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ اس کو کر لیں، آپ کا 12 دن کے اندر یہ مکمل ہو جائے، تو پھر ڈیلی کا آپ اس کو 1,000 2,000، کیونکہ آپ کو 12 دن کے اندر آپ اتنی دفعہ پڑھیں گے تو آپ کی زبان پہ رواں ہو جائے گا، پھر آپ کے لیے پڑھنا اس کو ایزی ہو جائے گا۔ تو 1-2 دن 1,000 2,000 ڈیلی پھر درود شریف آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اور پھر اس کے کتنے فائدے ہوں گے آپ کو، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کو۔ میں خود بھی پڑھتا ہوں، اور الحمدللہ۔ دیکھو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم یہ چیز کر لیں گے تو پھر ساری زندگی میں آپ کو کوئی پریشانی، بیماری، مشکل، تکلیف نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آنے والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دور فرما دیتے ہیں، اور اگر پھر بھی کوئی چیز آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کا سلوشن بھی بتا دیتے ہیں، پھر وہ پریشانی نہیں لگتی ہے، آسانی سے حل ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بے پناہ فائدہ ہوگا، اور سب سے بڑھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً آپ اتنا زیادہ درود پڑھ کے بھیجیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ آپ کی طرف ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زیارت بھی آپ کو ہو سکتی ہے، بشرطے کہ آپ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوں، سنتوں پہ عمل کرتے ہوں، اور اخلاص، صحیح نیت، توجہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ ایسے نہیں کہ موبائل بھی یوز کریں، گیمیں بھی کھیل رہے ہیں، ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، اور پھر بھی درود شریف پڑھ رہے ہیں، اور یہ سارا نا، کوشش کیا کریں کہ جس
عمل کی جو امپورٹنس ہے اس کو رکھا کریں کہ درود شریف کوئی عام چیز نہیں ہے، اور اس کا بھی شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پڑھنے کی توفیق دی ہے کہ آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کو درود جو ہے وہ بھیج رہے ہیں. تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.